اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا مضمون وہ سورہ العادیات کے متعلق ہے۔ سورہ العادیات اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا، کچھ اس کی تفسیر اردو اور انگلش ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ میں تلاوت کروں گا اس کی پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ بُؤْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ سورہ العادیات کا ایک رکوع ہے اور اس کی 11 جو ہے وہ آیات ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے، کچھ جو ہے روایات میں ہے کہ یہ مدنی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے اگر یہ مکی ہے تو ہجرت کے کچھ وقت پہلے کی یہ صورت ہے، اور یہ جو ہے مکی اور مدنی کا تعین جو ہے یہ بہت حد تک بہت صورتوں کا اس کے مضمون سے جو ہے نا وہ کوشش کی گئی ہے کہ نکالنے کے مضمون جو ہے وہ کن کو ایڈریس کرتا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، کیا وہ کفار کو یا قریش کو ایڈریس کر رہا ہے، یا وہ مدینہ میں جو اہل بیت تھے ان کو ایڈریس کرتا ہے، کسی جنگ کے بعد کے واقعات اس میں آتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ وہ مدنی ہے۔ اور بہرحال یہ کچھ کا واضح ہے، بہت ایسی بھی ہیں جن کا واضح نہیں، اور ان کے جو کانٹینٹ ہے ان کا اور ان کے جو واقعات وہاں دیے گئے ہیں ان سے وہ جو ہے نا اخذ کئی دفعہ وہ کیا جاتا ہے کہ سورہ مدنی ہے یا مکی ہے۔ بہرحال اس چیز کا زیادہ ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ کہ مکی ہے یا مدنی ہے، معلوم ہونا اچھا ہے، مگر بہرحال یہ بہت اہم چیز نہیں اگر اس میں اختلاف ہے تو۔ اب اس کا ترجمہ کروں گا اردو میں پہلے۔ قسم ان دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتے ہوئی۔ یہاں پہ قسم ان کی کا مراد یہاں پہ گھوڑے ہیں۔ کچھ روایت میں، بہت کم روایت میں یا ایک روایت میں یہ ہے کہ ان سے مراد اونٹ بھی ہو سکتی ہے، تو بہرحال زیادہ یہی ہے کہ یہ یہاں گھوڑے کا لفظ ذکر نہیں آیا، مگر مفہوم اور سبجیکٹ جو آگے آئے گا اس سے یہی آپ معلوم ہوگا کہ یہ اس سے مراد زیادہ امکان یہی ہے کہ بہت تیز بھاگنے والے دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ عربوں کی یہ بہرحال یہ تفسیر میں بتاؤں گا۔ والعادیات ضبحا، قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح ہوتے حملہ کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، جب وہ بھاگتے ہیں تو غبار بہت زیادہ پیچھے چھوڑتے ہیں، غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی چاہت اور محبت میں ضرور جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور،
تو کیا تو نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے، اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کے رب کو اس دن ان سب کی خبر ہے۔ اس کی کچھ آگے تفسیر بیان کروں گا، تمہید کہہ لیں، تفسیر کہہ لیں، تشریح کہہ لیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں یا ایک روایت میں اونٹوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو کہ بہت تیز دوڑتے ہیں، اتنے تیز کہ ان کے سینوں سے آوازیں نکلتی ہیں یا پھنکاریں نکلتی ہیں جب وہ تیزی سے بھاگتے ہیں، اور جب پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو ان کے جو نال ہیں پاؤں کے نیچے جو لگاتے ہیں لوہے کے، تو آگ نکالتے ہیں۔ سم جو ہے وہ سم جب مارتے ہیں گھوڑے تو ان میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہاں غازیوں کے گھوڑوں کا ذکر ہے، غازیوں کا، یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو غازی جب جہاد پہ جاتے تھے یہ ان کا ذکر ہے، مگر زیادہ اتفاق اس بات پر ہے کہ ان عربی قریش قبائل کا ذکر ہے جو گھوڑوں کو لوٹ مار کے لیے دوسروں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ اس میں یہ زیادہ اس کا امکان ہے کہ لوٹ مار کے لیے جو قبائل، خاص طور پہ قریش جو ہے وہ، یا اور بھی قبائل ہو سکتے ہیں، تو وہ دوسرے قبائل پہ جو ہے وہ حملے کرتے تھے صبح، بہت صبح سے پہلے، یعنی 3-4 بجے کا جو وقت ہوتا ہے یا فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، تو اس وقت غافل ہوتے ہیں عموماً، جو ہے سوئے ہوئے غافل بڑی گہری نیند میں، تو یہ وہ وقت عموماً یہ دیکھا گیا ہے یا پڑھا گیا ہے یا تاریخ میں ہے کہ وہ وقت خاص ہوتا تھا جب یہ قبائل ایک دوسرے کے قبیلے پہ حملہ کرتے تھے، کہ وہ دوسرا قبیلے والے سوئے ہوں گے، غافل ہوں گے اور حملہ کیا، لوٹ مار کی، گھوڑوں پہ دوڑائے گھوڑے، تو یہ ان کی بات ہے، اور پھر لوٹ مار کر کے فوراً واپس جو ہے نا اپنے جگہوں پہ آگے۔ وہ یہ حملہ صبح ہونے سے پہلے کرتے اور تیز رفتاری کے باعث وہ اپنے ساتھ غبار اڑاتے، دشمن کے لشکر میں گھس جاتے۔ یہ بہت اہم ہے، اب جو اہم چیز اصل میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک میسج دے رہا ہے یہاں، وہ میسج کیا ہے انسان کو؟ یہ حملہ صبح ہونے سے پہلے کرتے اور تیز رفتاری کے باعث وہ اپنے ساتھ غبار اڑاتے، دشمن کے لشکر میں گھس جاتے بغیر اپنی زندگی کی پرواہ کیے ہوئے۔ یعنی وہ گھوڑے جو ہے وہ اپنی زندگی، کیونکہ جہاں جاتے تھے وہاں تیر بھی ہو سکتے ہیں، وہاں اور قسم کے ان کے جو بھی ہتھیار اس وقت تھے، تو اپنی زندگی کو وہ بہت خطرے میں ڈال کے تو دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے تھے۔ کس لیے؟ کہ مالک کا آرڈر، جو ان کا مالک ہے، اونر ہے، خالق بھی نہیں ہے، وہ خالق بھی نہیں، صرف وقتی طور پہ ملکیت میں ہے، جو کچھ کھلاتا پلاتا ہے ان گھوڑوں کو، مگر اس معمولی خدمت کھلانے پلانے پہ وہ گھوڑے اپنی جان دینے کو اپنے مالک کے لیے تیار ہوتے ہیں، کبھی نہ نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ دشمن کے تیروں اور نیزوں کی وجہ سے زخمی یا مر بھی سکتے تھے، مگر وہ اپنے مالک کی وفاداری کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھوڑوں کا تقابل انسانوں سے کرتے ہیں کہ انسان جس کا میں خالق ہوں، جس کا میں رازق ہوں، جس کو میں نے بے شمار نعمتیں دی، ان گنت، جس کا کوئی وہ خود نہیں گن سکتا، اور وہ اس پہ گواہ بھی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ سب، مگر اس کے باوجود انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے یا کافی شکر نہیں کرتا۔ اس کا اظہار جگہ جگہ آیا ہے، سورہ رحمان میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور بھی بے شمار صورتوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اس پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے، کیا واقعی ہم شکر نہیں کرتے؟ اگر آپ غور کریں، اگر آپ سوچیں تو آپ یہ دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں آپ کے پاس اللہ نے دی ہوئی۔ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کیا، ہمیں ایمان دیا اور توفیق دی، جو اچھے کام کرنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ ان کی کیا شکر ادا کرتے ہیں کوئی اچھا کام کرنے کے بعد؟
نماز پڑھ کے شکر ادا کرتے ہیں، اس نے توفیق دی، صحت دی، کیا کتنی دفعہ دن میں ہم شکر ادا کرتے ہیں، کھانے کے بعد کتنی دفعہ کوئی بھی چیز ہو ہم شکر کرتے ہیں، اور دل سے شکر ادا کرتے ہیں، زبان سے نہیں، دل سے شکر ادا کرتے ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر۔ جو آسانی، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، آتے ہیں، کبھی شکر کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں آسانی دی، اولاد آپ کو دی، کتنا شکر کرتے ہیں ہم بے حساب۔ ہم شکر نہیں کر سکتے پورا، مگر جتنا بھی ہو میکسیمم ہو سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے۔ بالکل شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، مگر یہی سمجھنا چاہیے نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم بہرحال پھر بھی ہم پوری کوشش کریں گے، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ شکر ادا کریں۔ یہ بے حد اہم ہے، بے حد اہم ہے، اس کی 20 دفعہ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، اور ظاہر ہے سب کے ساتھ انہی کے ساتھ شکوہ ہے جو واقعی شکر نہیں کرتے۔ اچھا جی، کہ انسان جس کا میں خالق ہوں، رازق بھی ہوں، کتنا نہ شکر ہے، اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے انسان کہ شکر نہیں پورا کرتا، مگر پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتا۔ یعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے۔ وہ انسان جو مال سے بے حد محبت کرتا ہے، مال کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، مگر مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو ہے اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے توفیق دی۔ نہیں کرتا تو پھر یہ بھی بہت انسان کی کمزوری ہے، اور ناشکری بھی ہے، اور گناہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس کی تلقین کرتا ہے کہ جو میں نے دیا اس میں سے خرچ کرو، اگر خرچ کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کو حیثیت دی، اس نے توفیق دی، اس نے پھر سمجھ بھی آپ کو دی کہ یہ اللہ کا حکم ہے ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ہے اس پہ بھی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مال سے بہت محبت کرتا ہے، اور مال اکٹھا کرنے کی خواہش اس کو رہتی ہے، اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ دوسری آیات میں جو ہے وہ آتا ہے تکاثر میں، اور دوسری آیات میں کہ جی مال اکٹھا کرتا ہے حتیٰ کہ اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے سب۔ اچھا، یہ صورت جو ہے عادیات، یہ ان 5 صورتوں میں سے ہے جو کہ صورت 81، 82، 84، 77 اور صورت 100 جو ہے، ان سب میں سے آخری صورت ہے یہ سورہ عادیات۔ ان 5 صورتوں میں سب سے آخری ہے، اور ان 5 کا وزن یا اسلوب میں کافی مناسبت ہے اور کافی ملتا جلتا ہے، یعنی بیان کا اسلوب جو ہے وہ ملتا ہے یہ 5 صورتوں کا۔ یہ بھی ایک سمجھیں تحقیق ہے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن، پہلی صورت: I swear by the runners breathing patentingly. Number 2, then these that produce fire striking. Number 3, then those that make raids at moon. Number 4, then thereby raise dust. Number 5, then rush thereby upon an assembly. Number 6, most surely man is ungrateful to his Lord. Number 7, and most surely he is a witness of that. Number 8, and most surely he is tenacious in the love of wealth. Number 9, does he not then know when what is in the graves is raised? Number 10, and what is in the breasts is made apparent. Number 11, most surely their Lord that say shall fully aware them, make them aware. تو یہ جو آخری ہیں آیات، ان میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مردے ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا ان کے اعمال، اور وہ بھی بتا دیا جائے گا کہ ان کی انٹینشنز کیا تھی، ان کے دلوں میں کیا تھا۔ انہوں نے اگر اعمال اچھے کیے، اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، تو کہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی کیے،
یا کہ کچھ ان کا اور مصلحت تھی، یا اپنے آپ کو انہوں نے کہلوانا تھا کہ بڑا نیک اور بڑا شریف اور بڑا اپنے سوسائٹی میں اپنا مقام بنانے کے لیے اس نے سب کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. یہ قرآن میں دیگر جگہ پہ باقی آتی ہیں، ایسی آتے ہیں کہ ایسی باتیں قبول نہیں ہوں گی جو دکھاوے کے لیے ہوں، یا دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، یا اپنا کچھ مقام دکھانے کے لیے ہوں. ایسی باتیں نہیں ہوں گی. یہی یہاں پہ ہے کہ ان کے جو ہوگا حساب، وہ ان کے دلوں میں کیا تھا جو انہوں نے یہ اعمال کیے. تو ایسے ہی برے اعمال جو ہیں وہ بھی اگر آپ کی نیت نہیں تھی کرنے کی، مگر آپ سے ہو گیا، جو ہے گناہ ہو گیا، مگر نیت آپ کی نہیں تھی، بس ہو گیا، انسان ہے، بس توبہ کر لی اس کے بعد، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف انشاءاللہ کرے گا. یہ دونوں طرف سے ہوگا. تو آخری آیت ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب بتا دے گا اس وقت کہ تو نے یہ عمل کیا اور میں اس کو نہیں مان رہا، اور کیوں نہیں مان رہا. تو نے یہ اچھا کیا، تو نے بالکل صحیح کیا، میں یہ تسلیم ہو رہا ہے اور تمہاری نجات کا سبب ہو رہا ہے. برے اعمال یہ کیے، یہ کیے، یہ کیے، یہ کیے، اور تم نے نیت کے ساتھ کیے، پلاننگ کے ساتھ کیے، اور تمہاری اندر خواہش جو ہے تو نے اس کی تسلی کے لیے یہ کام کیے. جھوٹ بولا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو فریب دیا، کسی کام تول بزنس میں کچھ ناانصافی کی، عدل نہیں کیا، یا باقی جو کوئی بھی بڑے گناہ جو معلوم ہے آپ کو کہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے، اس میں اگر ہے تو وہ بتا دیا جائے گا سب. تو یہ سارے جو ہیں ان سے تکبر اگر کیا، تکبر بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک لعنت ہے. یہ تکبر اور جھوٹ اور دوسروں کی غیبت اور بہتان اور دوسروں کو کسی طرح سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش، یہ حقوق العباد جو ہیں، ہمسایوں کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسکینوں، غریبوں، بیواؤں اور ان کے حقوق، یہ بے حد اہم ہے. ان میں اگر آپ نے بہت زیادتی کی تو انشاءاللہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. مگر اس پہ نہیں رہنا چاہیے، وہ بھی ویسے ہی اہم ہے جتنا یہ ہے. میں صرف فوکس کرنے کے لیے ہے کہ یہ معاف نہیں ہوں گے حقوق العباد. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے حقوق معاف کر دے، اور وہ اگر اس میں آپ نے بہت زیادہ کیا ہے، جو منیمم لیول تھا پاس مارکس یا پریسکرائبڈ لمٹ آپ کی جو حقوق العباد کی تھی، اگر اس سے بہت زیادہ کیا تو توقع رکھنی چاہیے کہ حقوق اللہ میں جو کمی بیشی ہے وہ اس سے کمپنسیٹ ہوگی انشاءاللہ. تو بہت خیال رکھیں. تو حقوق العباد کی کمی بیشی کو ابھی آپ پورا کریں. ڈونٹ ویٹ فار ٹمارو، ڈو اٹ ٹوڈے. کسی کا لین دین میں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہے، وہ ابھی آپ سارٹ آؤٹ کریں. زندگی کا اعتبار نہیں ہے، نہ جوانوں کا، نہ بوڑھوں کا، نہ کسی کا بھی. تو اس لیے یہ انتظار نہیں کریں کہ ابھی بہت وقت ہے میں کر لوں گا. اور توبہ میں کبھی تاخیر نہیں کریں، اسی وجہ سے کہ زندگی کا پتہ نہیں. وہ خوش قسمت ہیں جن کو موت کے پہلے جو ہے نا احساس ہو جاتے اپنے گناہوں کا، اور اپنے گناہوں پہ شرمندگی. توبہ جو ہے وہ جتنا زیادہ شرمندہ ہوں گے اپنے گناہوں پہ اور احساس کریں گے، اور آئندہ کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کریں گے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ آپ معاف کر دو. مگر یہ ایسے ایک دفعہ، یہ بار بار بہت دفعہ نفل پڑھیں جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے. توبہ کی قبولیت کے لیے صدقات دیں، توبہ کی قبولیت کے لیے نفل پڑھیں، توبہ کی قبولیت کے لیے روئیں، گڑائیں، راتوں کو جاگیں، نفل پڑھیں. جتنا بھی جتن ہو سکتا ہے توبہ کی، تاکہ توبہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہو. تو یہ صرف زبان سے ایسے کہہ دینا سے آسانی سے یہ ایسے نہیں ہے. توبہ کے لیے بھی محنت کریں، اور توبہ ایک مستقل جو ہے اس کو رکھیں، ایک اپنا عمل. اور توبہ کو برقرار رکھنا پھر وہ اس سے بھی زیادہ مشکل. ایک دفعہ توبہ کی پھر پوری کوشش کریں اس چیز پہ کہ وہ جس سے توبہ کی ہے وہ دوبارہ نہ کم از کم ہو گناہ. اچھا، اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور خوش رکھے اور اپنا خیال رکھیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو قرآن مجید سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مع السلامہ. مبشر محمود شاہ.